السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، بزرگوں اسلامی بھائیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے توحید الوہیت کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ توحید الوہیت کی تعریف یہ بیان کی تھی، افراد اللہ بالعبادہ، تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور عبادت کی تعریف یہ بیان کی تھی، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، ہر وہ قول اور عمل جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کی کئی مثالیں میں نے بیان کیا تھا پچھلے ہفتے میں۔ آج بھی ایک مثال بیان کرنا مقصود ہے اور اس کی توضیح کرنا مقصود ہے، اور وہ ہے النحر، قربانی کرنا۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قربانی وہ ہوتی ہے، قربانی کا جانور وہ ہوتا ہے جس کو ہم کھانے کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو ایسا جانور جس کو ہم نے کھانے کے لیے قربانی کی ہے وہ عبادت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرتے وقت، چھری چلاتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، کیونکہ کوئی ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، پھر ہم اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ جانور جس کی ہم نے قربانی کی ہے کھانے کے لیے، یہ عبادت میں یہ عبادت میں نہیں آتا ہے۔ عبادت میں وہ جانور آتا ہے جس کو ہم نے غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا ہو، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کیا ہو، تو ایسا جانور حرام ہوتا ہے اور ایسا جانور شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ شرک بن جاتا ہے، کیونکہ تمام قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے مرغا ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو یا بیل ہو، کسی بھی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں وہ شرک بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اسی طریقے سے قربانی بھی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، ونسکی، اور میرا قربان کرنا، میرا ذبیحہ، ومحیائی، میرا مرنا اور میرا زندہ ہونا، اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم قربانی کریں،
کوئی جانور ذبح کریں تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو بقرعید کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ منی میں ہمارے حجاج جو قربانی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ قارن ہوں چاہے متمتع ہوں، جو قربانی پیش کرتے ہیں وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ عقیقے کے موقع پر، بچے کی ولادت کے موقع پر 7ویں دن جب ہم عقیقہ کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، بچے کی جانب سے 2 بکرا اور بچی کی جانب سے 1 بکرا، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت بنتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کریں تو وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا گیا، لہذا یہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے منع فرماتا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو چونکہ یہ قربانی عبادت ہے اس لیے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ غیر اللہ کا تقرب حاصل کر کے ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس انداز سے ہمیں غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے۔ اب کوئی شخص ایسا جانور کا گوشت کھاتا ہے جو غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیا گیا ہے، جو غیر اللہ سے موسوم کر دیا گیا ہے، جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہوتا ہے، بلکہ یہ گوشت خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ مردار حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 کو کہا حرام ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ غلیظ بن جاتا ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا ہے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا ہے، اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنایا گیا ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا دخل رجل الجنۃ فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب، ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شاہراہ تھی، ایک سڑک تھی، اس کا اصول یہ بنایا گیا تھا کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا وہاں جو معبد ہے، وہاں جو اللہ کی عبادت کے کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے اس میں ہر حال میں کچھ نہ کچھ چیز چڑھانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز دینی ہے۔ اس راستے کا اصول یہی ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں چنگی کا نظام ہے، کوئی شخص گزر رہا ہے تو ہر حال میں چنگی دینا ہے، اور جب دیپاولی اور دسہرے کا موقع ہو تو جگہ جگہ وہ اپنی مورتیاں بناتے ہیں۔ ہمارے کفار حضرات جو ہندو ہیں وہ جگہ جگہ مورتیاں بناتے ہیں، تو وہ بھی ڈنڈے مار مار کر کے گاڑیوں کو رکواتے ہیں، اور جو گاڑی چلانے والا ہوتا ہے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں، کیونکہ یہاں لائٹنگ کی گئی ہے، یہاں یہ چیز ہو رہا ہے، لہذا اس سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ روڈ پر بغیر وصولی کیے ہوئے لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو ایک آدمی سے جو جا رہا تھا اس سے کہا گیا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ یہاں دینا ہوگا، تو اس آدمی نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری تلاشی لے لو، نہ پیسے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے جس کو میں چڑھا سکوں، میرے بدن پر ایک کپڑا ہے، اگر یہ میں چڑھا دیتا ہوں تو میں ننگا ہو جاتا ہوں۔ تو ان میں جو پجاری تھا، اگر مسلمانوں والا لفظ استعمال کیا جائے تو کہا جا سکتا وہاں کا جو مجاور تھا،
اس نے کہا کہ تمہارے سامنے جو مکھی اڑ رہی ہے اس مکھی کو مار کر کے تم یہاں چڑھا دو تو تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مکھی مارنے میں کون سا حرج ہے، میرا کیا جاتا ہے، لہذا دوڑا کر کے مکھی ماری اور غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ جہنم میں گیا۔ دوسرا شخص جو جنت میں گیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کہا یہاں کچھ نہ کچھ چڑھانا ہوگا، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، چڑھانے کے لیے میں کیا دوں، میں کپڑا دیتا ہوں ننگا ہو جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا جس طریقے سے پہلے شخص نے مکھی مار کر کے چڑھا دی تھی تم بھی وہی صحیح کر دو۔ تو اس نے کہا میں مکھی بھی مار کر نہیں دے سکتا، میں مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ جنت میں گیا۔ اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ مکھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزاد مخلوق ہے، وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، لیکن ہماری جیب میں جو پیسہ ہے وہ ہماری ملکیت ہے، ہم نے اس کو محنت سے کمایا ہے۔ اب انہی پیسوں سے اگر ہم جانور خریدتے ہیں، مٹھائی خریدتے ہیں، یا کھانے پینے کی چیز خریدتے ہیں، یا چادر خریدتے ہیں، یا پھول مالے دیتے ہیں، جو بھی چیز ہم اپنے پیسوں سے خرید کر غیر اللہ کے نام پر چڑھاتے ہیں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ہماری ملکیت ہے۔ ایک آدمی مکھی چڑھا کر کے جہنم میں جا سکتا ہے جو کہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اور ایک آدمی جو اپنی رضامندی سے اپنے پیسے کو خرچ کر کے جو اس کی ملکیت ہے وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھا رہا ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے چڑھا رہا ہے، یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ ہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات ضرور بیان فرمائی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کیا گیا ہو کہ نہیں صاحب یہاں سجدہ کرنا ہوگا، یہاں کچھ نہ کچھ چڑھانا ہوگا، تو یہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا۔ یہ کافر نہیں بنتا ہے، یہ مشرک نہیں بنتا ہے، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ اور ہم مسلمان جو خانقاہوں پر چڑھاتے ہیں، جو ہمارے ڈرائیور حضرات گاڑی چلاتے ہوئے جب جاتے ہیں، خانقاہ کوئی بھی آتی ہے جو روڈوں پر بنی ہوتی ہے، تو وہاں گاڑی روک کر کے کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کر کے وہاں پیسے دیتے ہیں، وہاں کا مجاور آتا ہے، اس کو پھول مالے دیتا ہے، اگربتی دیتا ہے، یہ اپنی گاڑی میں سلگا کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو اپنی رضامندگی سے دے رہا ہے، اس کو کس نے مجبور کیا ہے؟ اور ایک کافر ہندو ڈرائیور بھی ایسا ہی کرتا ہے، جب اس کا مندر آتا ہے وہ بھی اپنی جیب سے نکال کر کچھ نہ کچھ پیسے دیتا ہے، وہاں کا پجاری آتا ہے اس کو وہ اگربتی دیتا ہے یا پھول مالے دیتا ہے یا تلسی کا پتا دیتا ہے مثلا، اور یہ آدمی چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں یہ کر رہے ہیں یہ ڈرائیور حضرات آج، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خوف محسوس ہوتا ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آگے جا کر ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی، ہماری گاڑی لڑ جائے گی۔ گویا کہ گاڑی لڑانے والا اور گاڑی لڑنے سے بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اس خوف سے یہاں چڑھایا جا رہا ہے، یا اس رغبت سے چڑھایا جا رہا ہے کہ جب میں اس پر برابر چڑھاتا رہوں گا، یہاں سے گزرتے ہوئے برابر چڑھاتا رہوں گا تو ان کی کرپا میرے اوپر بنی رہے گی، ان کی رحمت ہمارے اوپر بنی رہے گی، ان کا پیار ہمارے ساتھ بنا رہے گا، ان کا تعلق ہمارے ساتھ بنا رہے گا، لہذا ہمارے ساتھ کوئی خراب چیز واقع نہیں ہوگی، خلاف توقع چیز کوئی رونما نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے مرغے جہاں چڑھائے جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ دربار ہیں، یہ قبر ہے جو راستوں میں بنی ہوئی ہے یا راستوں کے علاوہ جہاں بھی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے بکرے، ہمارے مرغے جہاں ذبح ہو رہے ہیں وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا وہابی یہ کہہ رہے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت یہ آتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز چڑھا دی جائے، تو ان وہابیوں کو تم جواب یہ دو کہ جو ہم بکرا ذبح کرتے ہیں وہاں لے جا کر کے، جو مرغا وہاں لے جا کر کے ہم ذبح کرتے ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نام کی قربانی ہوئی، غیر اللہ کے نام کی تو نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں سے ہمیں سوال کرنا چاہیے جو دھوکہ دینے کے لیے یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا بکرا ذبح کرنے کے لیے
کیا آپ کا مرغہ ذبح کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اتنی جگہ بھی نہیں ہے اپنے گھر کے اندر کہ آپ اس کو ذبح کر سکیں؟ کیا یہ بکرا ذبح کرنے کے لیے، مرغہ ذبح کرنے کے لیے آپ کے آنگن میں جگہ نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر سکیں؟ اگر گھر کے اندر جگہ نہیں ہے، کیا آپ کی گلی کے اندر اتنی بھی جگہ نہیں کہ جہاں ذبح کر سکیں؟ کیا آپ کے آس پاس کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے جہاں پر اپنے مرغے کو، اپنے بکرے کو ذبح کر سکیں؟ اگر ہے تو آپ وہاں پر لے جا کر اللہ کا تقرب بھی حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے تو وہیں لے جا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اس لیے لے کر کے آتے ہیں، اور جواب بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اس لیے یہاں لاتے ہیں تاکہ بابا خوش ہو جائیں۔ دل کے اندر جو ہماری آرزوئیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو چیز ان سے مانگنے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ چیز ہماری پوری کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بکرا چڑھایا ہے، مرغا چڑھایا ہے، چادر چڑھائی ہے، پھول مالے چڑھائے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر یہی بات آتی ہے کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ چیز کی، آپ نے بکرا ذبح کیا، آپ نے مرغا ذبح کیا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن تقرب کس کا حاصل کیا ہے؟ غیر اللہ کا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں حاصل کیا گیا، لہذا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی جواب دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قربانی ہے، قربانی عبادت ہے، یہ تنہا اللہ رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں شرک بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔